طالب علموں سن لو، 32 سال کی زندگی اس پر کبھی ہے کہ حضرت کے نور ہونے کے سلسلے میں کوئی روایت موجود ہو، کوئی نہیں، ایک روایت ضعیف و سند بھی نہیں ہے۔ عبدالحی لکھنوی کو اللہ جزائے خیر دے، الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ صفحہ 147، والاحادیث التی رویت فی نور نبینا کلها موضوعہ و مکذوبہ، والاحادیث التی رویت فی نور نبینا کلها مکذوبہ و موضوعہ، وہ احادیث جو حضرت کے نور ہونے کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے ایک بھی سچی نہیں، سب جھوٹی روایت ہے، جھوٹوں کی بنیاد جھوٹی روایتوں پر، قرآن کا مقابلہ جھوٹی روایتوں سے کر رہا ہے۔ کبھی کہتے ہیں حضرت نے دعا کی، اللہم اجعل فی سمعی نورا، فی بصری نورا، وفی لحمی نورا، وفی شحمی نورا، وفی عظمی نورا، وعن یمینی نورا، وعن خلفی نورا، وعن امامی نورا، وعن فوقی نورا، اللہم اجعلنی نورا۔ دیکھ اے اللہ مجھے نوری نور بنا، تو کہتے ہیں بس بن گیا، دعا قبول تو نبی کی ہوگی۔ سن لو، یہ دو طریقے سے بن گئی، اللہم آتنی نورا ایک، اور اللہم اجعلنی نورا، اللہ مجھے نور دے، یا مجھے نوری، یا اللہ مجھے نور عطا فرما۔ وجعلنی نورا امام مسلم نے کہا شک کا جملہ ہے، یہ شک کی بات دیکھو، مفضول موضوع شک۔ بخاری میں، ترمذی میں، کسی روایت میں نہیں، مسلم میں ہے او قال وجعلنی نورا، یعنی کلمہ تردیدیہ ہے، مشککہ۔ جب قرآن کہتا ہے کہ نور سے مراد قرآن ہے، حدیث میں نور سے مراد کہیں بھی نبی نہیں آیا۔ بخاری شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر کا خطاب ہے، فرمایا اللہ نے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجا تو گزر گئے، وَقَدْ جَعَلَ لَكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ أَيَّ الْقُرْآنِ، ہاں ایک نور باقی ہے اور وہ رہے گا، اور وہ قرآن۔ اللہ فرماتے نور سے مراد قرآن، پیغمبر کی احادیث سے پتہ چلا نور سے مراد قرآن۔ یہ کیوں نہیں مانتے کہ قرآن؟ کیونکہ قرآن ان کا شرک اور بدعت چلنے نہیں دیتے، یہ قرآن کے در پردہ بالکل دشمن ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ قرآن ہوگا تو ہماری بدعت دھڑام سے گرے گی۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یقیناً آ چکے تمہارے پاس اللہ کے ہاں سے نور اور وہی ہے کتاب مبین۔ اگر یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہوتی تو یہاں ہوتا یہدی بہما، لیکن یہ ہمارا استدلال ہے، تام نہیں ہے، تائید استدلال ہے۔ یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتے اللہ اس کے ذریعے، من اتبع رضوانہ، جو چلے اس کی رضا کے لیے، سبل السلام، اسلام کے راستوں پر، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ نکال باہر کریں گے ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف، یعنی قرآن کی طرف، توحید کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور پکا کر دے گا ان کو صراط مستقیم پر۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً پکے کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں، اور سن گئے، کفر کا حکم پہلے لگایا، وجہ بعد میں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کافر ہے وہ جو نبی کی بشریت نہ مانے، نہیں، پیغمبر کی بشریت نہ ماننا قرآن کا انکار ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، قد جاءکم رسولنا، یقیناً آ چکے تمہارے پاس ہمارے پیغمبر، یبین لکم کثیرا مما کنتم، بیان فرماتے تمہارے سامنے بتیرے وہ مسائل کہ تھے تم تخفون، چھپا رہے تھے، من الکتاب، کتاب میں سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور درگزر کرتے ہیں بہت سارے سے۔ کہ پیغمبر آئے، پیغمبر کا منصب کیا ہے؟ تبیین دین، جو دین ضروری ہے وہ بیان فرمایا اور تم نے چھپا لیا تھا، اور جو غیر ضروری ہے اس کو عفو کر دیا۔
قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب کھل کر بیان کرنے والی۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب بھی قرآن پاک ذکر کرتا ہے آمنوا باللہ ورسلہ والنور الذی انزلنا، دیکھو نور تو نازل ہوتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس جگہ مولوی نہیں وہ دین نے خزائن میں لکھا، اس سے مراد اسلام یا قرآن ہے۔ نورا نہدی بہ من نشاء، اور یہ نور ہے اس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے جس کو چاہے۔ اے کتاب مبینہ، کتاب مراد ہے بالاتفاق، بالاتفاق۔ پہلے گزرا کہ پہلے رسول کی تشریف آوری ہوئی، پھر نور کتاب کے لیے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، سورۃ النساء آیت 170 اور 175۔ یہاں بھی پہلے رسول کا ذکر آیا، دوبارہ ذکر کتاب کا ہے نہ کہ رسول کا۔ قال ابو علی الجبائی عنا بالنور القرآن، ابو علی جبائی کے نور سے مراد قرآن ہے، لکشفہ واظہارہ طرق الہدى والیقین۔ واختصر على ذلك الزمخشری، زمخشری کا اور کوئی تفسیر ہے ہی نہیں، نور سے مراد کتاب ہے۔ علامہ طیبی کہتے ہیں انہ اوفق، یہ بہت اچھی تفسیر ہے، لتقریر قولی سبحانہ قد جاءکم بغیر عاطف، کیونکہ بغیر عطف کیا ہے نا، فعطفا فعلق به اولا وصف الرسول والثانی وصف الکتاب۔ وہ بات سنو، علامہ طیبی کہتے ہیں کتاب نور سے مراد قرآن ہے، کیونکہ پہلے آیا قد جاءکم رسولنا، پھر آیا قد جاءکم من اللہ نور، تو وہ صفت رسالت ہے اور یہ صفت تنزیل ہے۔ اللہ، اور یہ جو واو بیچ میں ہے یہ تفسیری ہے، تفسیری، جیسے سورہ ہجر کے شروع میں ہے 13واں پارہ جب ختم ہوتا ہے سورہ ہجر، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، سورہ ہجر آیت نمبر 1۔ بالاتفاق یہاں مراد آیات الکتاب اور اس سے ایک ہی چیز مراد ہے، یعنی قرآن، اچھی تفسیری۔ سورہ شعراء کی شروع میں، سورہ نمل کے شروع میں طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیت قرآن کی ہے اور کتاب کھل کر بیان کرنے والے کی۔ یا رب، یا رب، قرآن کریم میں کسی مقام پر بھی نور سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیے گا۔ یہ دیکھو سورہ اعراف آیت نمبر 157، سورہ اعراف 9 پارے میں ہے، آیت نمبر 157، یہاں دیکھو بالکل واضح اور صاف، آیت نمبر 157 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے رسول نبی امی کی، الذی وہ رسول یجدونہ جس کو پاتے ہیں مکتوبا لکھا ہوا عندہم ان کے فی التوراۃ والانجیل، اب دیکھو یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم، یہ حضرت کی تعریف منصب۔ فالذین آمنوا به، پس جو لوگ حضرت پر ایمان لے آئے، وعزروا تعظیم کرے، ونصروا اور ان کی مدد کرے، واتبعوا النور الذی انزل معه،
اور اتباع کرے اس نور کا جو حضرت کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ نور جب بھی آیا انزل ما اولئک هم المفلحون، جب قرآن سے یہ بات پکی ہو گئی کہ نور سے مراد قرآن ہی ہے تو اس کے خلاف جتنے اقوال کسی کو ہوں گے سب کے سب ساقط و غلط ہوں گے، مرجوح ہوں گے، کوئی حقیقت نہیں رہے، کوئی حدیث دنیا میں نہیں۔ انا نور من نور اللہ، ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا، جابر کی حدیث باوال مصنف عبدالرزاق اعلی حضرت نے نقل کی ہے، مصنف دنیا میں چھپ گئی، دنیا بریلیہ کو غیرت کا مظاہرہ کر کے دکھانا چاہیے کہ یہ روایت کہاں ہے۔ اب ان کو اور پڑھنے میں کہیے حکیم الامت مولانا اشرف علی نے نشر الطیب میں نقل کیا ہے اور فلاں جگہ وہ چھوڑ رہے اور نقل کیا وہ فضائل کے مسئلے، تمہارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے، عقیدے کے لیے پختگی چاہیے، لا اپنی کوئی دلیل، فاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔